بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام محمود غزنوی سے لے کر مغل اعظم جلال الدین اکبر تک کی تاریخ کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 48 نمبر قسط ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو کل ہم بات کر رہے تھے اچ شہر کی۔ 1398 میں جب تیمور لنگ نے دہلی پر حملہ کیا تھا تو وہ اچ ہی کے راستے دہلی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ہمایوں کے عہد میں یہ شہر دہلی کے ماتحت آ گیا تھا۔ مغلیہ عہد کے اواخر خصوصاً اورنگزیب کے بعد اس شہر کی اہمیت اور تجارت اور آبادی میں فرق آنا شروع ہو گیا تھا۔ رنجیت سنگھ نے اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہا۔ اس کے بعد بہرحال عباسیوں نے اس شہر کو اپنی ریاست میں شامل کر لیا۔ اس شہر نے پورے ہندوستان کو علمی لحاظ سے فیض عطا کیا۔ اس لحاظ سے یہ شہر قدیم اور پرانے دور سے ہی مشہور اور معروف شمار کیا جاتا ہے۔ ناصر الدین تمران اور ایبا دونوں اس شہر میں داخل ہوئے۔ پہلے انہوں نے ایک سرائے میں قیام کیا، اس کے بعد شہر کا جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ انہوں نے ہندوؤں کی اوشا دیوی کا مندر بھی دیکھا، جہاں دیوی کے مندر کے قریب ہی باہر کی جانب کھلا میدان تھا جہاں ہندوؤں کا تہوار منعقد کیا جاتا تھا ہر سال۔ اس میدان کا بھی انہوں نے جائزہ لیا۔ جس روز وہ دونوں اچ شہر میں پہنچے، اس سے اگلے روز علی مردان اور غازی بیگ بھی وہاں پہنچ گئے تھے اور انہوں نے بڑے رازدارانہ انداز میں ناصر الدین تمران اور ایبا سے رابطہ قائم کر لیا تھا، چونکہ ہندوؤں کا جو تہوار وہاں منعقد کیا جاتا تھا اس کے انعقاد کے دن قریب آ رہ گئے تھے۔ لہذا ناصر الدین تمران اور ایبا دونوں سرائے میں قیام کر کے اس تہوار کا انتظار کرنے لگے تھے۔ اچ شہر میں جس روز اوشا دیوی کا تہوار شروع ہو رہا تھا، اس سے ایک روز پہلے نہر والا کا راجہ بھیم دیو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا۔ راجہ بھیم دیو کے اہل خانہ اور عزیز و اقارب انتہائی خوبصورت 2 گھوڑوں سے کھینچی جانے والی بگیوں میں سوار تھے۔ باقی لشکری گھوڑوں پر تھے۔ جس کھلے میدان کے اندر اوشا دیوی کا وہ تہوار منایا جانا تھا، اس کھلے میدان کے اندر راجہ بھیم دیو کا وہ قافلہ آن رکا تھا۔ جس روز بھیم دیو کا قافلہ وہاں پہنچا، اسے دیکھنے کے لیے جہاں شہر کے لوگ اسے میدان کی طرف امڑ آئے تھے، وہاں ناصر الدین تمران، ایبا، غازی بیگ اور علی مردان بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ اس موقع پر اپنے قریب کھڑے ایبا اور ناصر الدین تمران کو مخاطب کر کے علی مردان کہنے لگا، تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں بھیم دیو کی راجکماری دکھاتا ہوں۔ وہ جو سامنے خوبصورت بگی آن کر رکی ہے، اس کے اندر بھیم دیو کے اہل خانہ ہوں گے، اس لیے کہ پچھلے سال بھی یہی بگی انہیں لے کر آئی تھی۔ باقی بگیوں میں بھیم دیو کے دوسرے عزیز و اقارب ہوں گے۔ اس موقع پر ناصر الدین تمران اور ایبا نے بڑے پرشوق انداز میں علی مردان کی طرف دیکھا، پھر اس کے ساتھ ہو لیے اور جس بگی کی طرف علی مردان نے اشارہ کیا تھا اس کے قریب جا کر کھڑے ہوئے، اور وہاں بہت سے لوگ بھی کھڑے تھے۔ ان کے اندر یہ چاروں بھی جا کر رک گئے۔ جب بگی کے پردے ہٹائے گئے تو سب سے پہلے بگی کے اندر سے نہر والا کا راجہ بھیم دیو اور اس کا بیٹا اور راجکمار دیو نیچے اترے۔ اس کے بعد نہر والا کی رانی راج کمل اتری اور اس کے پیچھے پیچھے راجہ بھیم دیو کی راجکماری کمار دیوی اتری تھی۔ کماری بگی سے اتر کھڑی ہوئی، تب ایبا نے دیکھا وہ نغموں کی صحرا سے مسرور امبرین سائڈ کے فسانہ نور جیسی خوبصورت چاندنی راتوں میں مسکراتے گلابوں سے پرکشش خیالوں کی حسین وادی میں خوشبو بھر حروف راج جیسی حسین اور زمزموں کی سیری میں کمکموں کی روح فشانی اور طرب خیز تلسم جیسی سندر تھی۔ وہ ایبا نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے خمار بھرے عطیوں میں مستی پر اترا ہوا کوئی قافلہ نور۔ اس کی آنکھیں جیسے فطرت کی شوقیں میں اجالوں کے زمرے، اس کے سلگتے لبوں اور رخسار جیسے مہکتے گلابوں کے اندر دہتی آگ۔ ایبا نے بڑے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کے بلوری بازو، اس کے عنبر زلفوں کے جال، اس کی دہتی آگ سے گال، اس کا آتشی چہرہ، اس کے بند کلیوں کے فشار ہونٹوں کا سرور، اسے ایک قیامت بنایا ہوا تھا۔ اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن سے لگتا تھا جیسے وہ لڑکی فطرت کے دستور کہن میں صدف صدف میں غیر، نفس نفس میں خوشبو، نظر نظر میں کرنے ہونے کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ اپنی ذات میں وہ حسن کا سلاب
اور خوبصورتی کی ایک موج بےتاب تھی۔ اس موقع پر علی مردان نے یہ ایبا کو مخاطب کیا، ایبا میرے بھائی، دیکھا راجکماری کو۔ پھر اپنا منہ وہ ایبا کے کان کے قریب لے گیا اور سرگوشی میں کہنے لگا، کیا تم اس کا مقابلہ کر سکو گے؟ کیا تم اس کی نظروں کے تیروں اور اس کے حسن کی بچیوں کا مقابلہ کر سکو گے؟ علی مردان کے اس الفاظ پر ایبا مسکرایا، پھر ایک دم سنجیدہ سا ہو گیا، کہنے لگا، علی مردان، اس کی ایسی تیسی، خداوند قدوس کی قسم، جب میدان میں اترے گی تو میں اس کے حسن کی ساری قیامت خزائیاں، اس کی خوبصورتی کے سارے طلسم کو دھو کر رکھ دوں گا۔ ذرا مقابلے کا وقت تو آنے دو، پھر دیکھ میں کیا رنگ دکھاتا ہوں۔ علی مردان یہ تو اپنے کانوں کی بالی میں نشانہ باندھ کر تیر پوست کرتی ہے، یہ اگر دیوار کے سائے میں کھڑی ہوگی تو میں اس کے کانوں کے اندر جو سوراخ ہے انہیں بھی ہدف بنا کر بے خطا تیر اندازی کرنے کا ہنر اور فن جانتا ہوں۔ اب مجھے مقابلے کا میدان لگنے کا بڑی بے چینی سے انتظار رہے گا۔ ایبا، نصر الدین، تمران، علی مردان اور غازی بیگ کچھ دیر تک وہاں کھڑے ہو کر صورتحال کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر جب وہ وہاں سے ہٹنے لگے تب ایک دم علی مردان رک گیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے غازی بیگ، نصر الدین، تمران اور ایبا بھی رک گئے تھے۔ پھر مسکراتے ہوئے علی مردان نے کچھ شہر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ادھر دیکھو۔ غازی بیگ، ناصر الدین، تمران اور ایبا نے جب ادھر دیکھا تو کچھ بگیاں ایک جلوس کی صورت میں اس کھلے میدان کی طرف آ رہے تھے اور بگیوں کے ساتھ کافی مسلح جوان دائیں بائیں آگے پیچھے تھے۔ کچھ دیر وہ چاروں ان بگیوں کو دیکھتے رہے۔ اس موقع پر ایبا نے علی مردان کو مخاطب کیا، علی مردان میرے بزرگ، کیا آپ بتائیں گے کہ اس میدان کی طرف آنے والا یہ نیا قافلہ کس کا؟ کیا یہ کسی اور راجا کا کاروان ہے؟ جواب میں علی مردان مسکرایا، کہنے لگا، ایبا میرے بیٹے، تمہارا اندازہ درست ہے، یہ جو قافلہ آ رہا ہے یہ اچ کے راجا کا ہے۔ میرے خیال میں اچ کا راجا اپنے اہل خانہ کے ساتھ نہر والا کے راجا کا استقبال کرنے کے لیے آیا۔ جب وہ قریب آئے تو علی مردان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ جو سب سے آگے سفید رنگ کے بہترین گھوڑے پر سوار ہے یہ اچ کا راجا کا سپہ سالار اعلیٰ بالک رام ہے۔ پیچھے جو بگی میں سب سے خوبصورت ہے اس میں میرے خیال سے اس کے راجا کا اہل خانہ ہوں گے یا راجا خود بھی ہوگا۔ اس پر ناصر الدین تمران نے علی مردان کو مخاطب کیا، اچ کے راجا کا نام کیا ہے؟ علی مردان نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، نام تو اس کا کچھ اور ہی ہے، لیکن زیادہ تر اسے دلپت رائے ہی کہتے ہیں۔ اس کا ایک بیٹا دیوداس ہے، اس کی ایک ہی بیٹی ہے جو اس کی راجکماری ہے، نام اس کا سون کرنا ہے۔ اس کی جو رانی ہے اسے چمپر نیل کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اس کا نام بھی کچھ اور ہی ہے، بڑا مشکل سا ہے۔ اتنی دیر تک وہ بگیاں قریب آ گئی تھی۔ ان بگیوں کو دیکھتے ہوئے نہر والا کا راجا بھیم دیو، اس کی راجکماری کمار دیوی، رانی راج کمل اور بیٹا رام دیو بھی ایک جگہ کھڑے ہو کر ان بگیوں کی آمد کا انتظار کرنے لگے تھے۔ پھر ان کے قریب آ کر سب سے پہلی بگی رکی۔ بگی کے اندر سے پہلے اچ کا راجا دلپت رائے اترا، اس کے بعد اس کی رانی چمپا نیل، بعد میں راجکماری سون کرن بگی سے باہر نکلی تھی اور سب راجا بھیم دیو اور اس کی رانی راج کمل، راجکماری کمار دیوی اور اس کے بھائی رام دیو سے ملنے لگے۔ انہوں نے دیکھا ان کے راجا کی رانی چمپینیر تو ڈھلی ہوئی عمر کی خاتون تھی، لیکن راجکماری انتہا درجہ کی خوبصورت اور نوجوان تھی۔ بہرحال وہ سب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے خوشیوں بھرے کہہ کے لگاتے خیموں کی طرف چلے گئے تھے جو نہر والا کے راجا بھیم دیو نے اس میدان کے اندر نصب کروائے تھے۔ علی مردان، غازی بیگ، نصر الدین، تمران اور ایبا کچھ دیر وہاں کھڑے ہو کر حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے پلٹے اور سرائے کی طرف چلے گئے تھے۔ چند روز تک اچ میں منائے جانے والا اوشا دیوی کا وہ تہوار اپنے زوروں پر رہا۔ آس پاس کے علاقوں سے آئے ہوئے ہندو بھی اس تہوار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ اچ شہر کے اندر اوشا دیوی کے مندر کی طرح میں ایک طرح کی گہما گہمی دیکھنے کو ملتی تھی۔ اس تہوار کا جو آخری دن تھا، اس دن سے ایک روز پہلے نہر والا کے راجا بھیم دیو کی راجکماری کی تیغ زنی اور تیر اندازی کے مقابلے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ مقابلے کے لیے ایک بڑا عمدہ پنڈال ترتیب دیا گیا تھا۔ بے شمار لوگ گول دائرے کی شکل میں جمع ہو گئے تھے۔ وہاں بھی بھیم دیو کے سپہ سالار نے اعلان کیا کہ مقابلے کے دوران جو بھی نوجوان راجکماری کمار دیوی کو تیر اندازی میں شکست دے گا یا اپنے آپ کو اس کے برابر لے آئے گا، راجکماری کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔
ساتھ ہی لوگوں کو راجکماری کے ساتھ تیغ زنی کرنے کی بھی دعوت دے دی گئی تھی۔ اس اعلان کے بعد راجا بھیم دیو کے کہنے پر اس کی راجکماری کمار دیوی پنڈال کے اندر اتری۔ وہ مردانہ جنگی لباس پہنے ہوئے تھے، اس کے سر پر چمکتا ہوا چاندی کا خود تھا، بازوؤں شانوں پر جوشن تھے، نازک کمر پر چمڑے کی پٹی تھی جس میں اس کی تلوار لٹک رہی تھی، پیٹھ پر ڈھال بندی تھی۔ میدان کے وسط میں آ کر اس نے اپنی تلوار بے نیام کی، پیٹھ پر بندی ہوئی تلوار اس نے بائیں ہاتھ میں تھام لی تھی۔ اس موقع پر علی مردان، غازی بیگ، نصر الدین تمران اور ایبا بھی وہیں کھڑے تھے۔ اس موقع پر ایبا نے علی مردان کو مخاطب کیا، یہ بھیم دیو کی راجکماری کچھ زیادہ ہی نہیں پڑھنے لگی گئی؟ پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ یہ صرف تیر اندازی کے مقابلے کی دعوت دیتی ہے، آج تو یہ تیغ زنی کے مقابلے کو بھی للکارا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نہیں اترا تو یہ 16 سال کی کم عمر لڑکوں کے لیے بڑی بے غیرتی کا معاملہ ہے۔ بہرحال میں تو آیا ہی اس سے مقابلے کرنے کے لیے ہوں، میں تو اسے مقابلے کیے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ میں نے تو ذاتی طور پر اس کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا، لیکن اس بی بی کو تیغ زنی میں بھی ہر حالت میں نیچا دکھاؤں گا۔ یہاں تک کہتے کہتے ایبا کو رک جانا پڑا اور اس کے لیے راجکماری کمار دیوی نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار بے نیام کی، پھر تلوار اس نے فضا میں بلند کی، بایاں ہاتھ جس میں اس نے ڈھال پکڑ رکھ دی اسے بھی اس نے بلند کیا، پھر مقابلے کے لیے للکارنے لگی۔ این اسی وقت چس لگانے کے انداز میں ایبا میدان میں اتر گیا، راجکماری دیوی کے سامنے آیا اور اسے للکارتے ہوئے کہنے لگا، راجکماری میں تمہارے ساتھ نہ صرف تیغ زنی کا مقابلہ کروں گا بلکہ یقین دلاتا ہوں کہ آج میں تمہیں تیر اندازی کے فن میں بھی نیچا دکھا کر رہوں گا۔ راجکماری تھوڑی دیر تک اسے بڑے غور سے دیکھتی رہی، پھر اس کے خوبصورت اور حسین لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، تنزیہ سے انداز میں پوچھنے لگی، تلوار پکڑنا جانتے ہو؟ اسی کے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے ایبا کہنے لگا، بی بی پکڑنے کی تو بات بعد میں کریں گے، پہلے مقابلہ تو شروع ہونے دو۔ اس پر راجکماری کہنے لگی، ابھی میدان میں ہمارا سپہ سالار اترے گا، تیرے میرے مقابلے کا اہتمام وہی کرے گا، وہی مقابلہ شروع کرے گا اور منصب بھی وہی ہوگا۔ یہاں تک کہتے کہتے راجکماری کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ بھیم دیو کے راجا کا سپہ سالار میدان میں اترا، تیز تیز چلتا ہوا ایبا کے پاس کہنے لگا، نوجوان تم مقابلے پر اترے ہو، میں تمہاری شجاعت کی داد دیتا ہوں، پر دیکھ نہ تمہارے سر پر خود ہے، نہ تمہارے پاس ڈھال ہے، نہ تم نے کوئی ڈھنگ کا جنگی لباس پہنا ہوا، ایک تلوار ہی تلوار ہے لیے وہ، اور یہی لے کر تم راجکماری سے مقابلے پر اتر آئے ہو۔ اس طرح تو تم چند لمحے بھی راجکماری کے سامنے نہ ٹک سکو گے۔ دیکھو اس مقابلے کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ مقابلے کے دوران کسی کو زخمی نہیں کیا جائے گا، اور اس کے باوجود کم از کم ڈھال تو تمہارے پاس ہونی ہی چاہیے، تمہارے سر پر خود بھی ہونا چاہیے تھا۔ سپہ سالار جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا کہنے لگا، میری محترم ڈھال بھی میرے پاس ہے اور خود بھی ہے، میں نہ اناڑی ہوں نہ خام کار، تلوار کے فن سے گاؤں، کوئی مرد میرے مقابلے پر آتا تو خود بھی پہنتا، ڈھال بھی لے کر آتا، پر اس جیسی نازک لڑکی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے کیا میں اپنے سر پر خود رکھتا اور ہاتھ میں ڈھال پکڑتا ہوا اچھا لگتا ہوں کیا؟ ایبا کی اس گفتگو کو راجکماری دیوی نے ناپسندگی کی نگاہ سے دیکھ لی تھا۔ اس موقع پر ایبا کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اس سے پہلے وہ اس کا سپہ سالار بول اٹھا تھا، نوجوان جس دلیری اور شجاعت کا تمہیں اظہار کر رہے ہو اس کے لیے داد دینے کو دل چاہتا ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں اس وقت سے جب تمہارا مقابلہ راجکماری سے ہوگا، اور راجکماری تمہیں تیغ زنی کے مقابلے میں آگے پورے میدان کا چکر لگا کر شکست اور ہزیمت کو تمہارا حقدار بنا دے گی، پھر تمہیں تمہاری ڈھال اور سر پر رکھا جانے والا خود بہت یاد آئے گا۔ ایبا نے پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے عزیز میں پچھتانے والا نہیں ہوں، پچھتاوے کا کوئی امکان ہوتا تو خود بھی سر پر رکھتا، ڈھال بھی لے کر آتا، یہ تو وقت فیصلہ کرے گا کہ میں ڈھال اور خود کی ضرورت محسوس کرتا ہوں یا تمہاری یہ راجکماری محسوس کرتی ہے کہ میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اس کی مدد کے لیے کسی بھی کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ دیکھو باتوں میں وقت نہیں ضائع نہ کرنا چاہیے، لوگ بڑی بے چینی سے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، مقابلے کی ابتدا ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ
زیر کون رہتا ہے اور زبر کون۔ اس موقع پر کمار دیوی نے اپنے سپہ سالار کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی یہ لڑکا ٹھیک کہتا ہے، مقابلہ شروع کرنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ بڑی بے چینی سے مقابلہ شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ اگر یہ مقابلہ میرے مقابلے میں ڈھال نہیں رکھنا چاہتا، سر پر خود رکھنے کا بھی روادار نہیں ہے، اور میرے ہاتھوں اپنے مقدر پر شکست کی کالک ہی لگانا چاہتا ہے، تو چلو یوں ہی صحیح۔ ویسے ایک بات ہے، تیغ زنی کے مقابلے کے ساتھ ساتھ یہ مجھے تیر اندازی کے مقابلے کی دعوت بھی دے چکا ہے، اور اس کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ بھی خوب رہے گا۔ تو دوستو یہیں ہم رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں ہم اس مقابلے کا بیان کریں گے۔ تو دوستو کل تک اجازت، اللہ حافظ۔